ہے آسا تو میرا غوث ہے آسا تو میرا غوث ہے آسا تو میرا غوث ہے سارے تیرا بیٹا تیرا وہ کیا جو تو کرم ہے شگے پتلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک نیک شخص نے خواب میں ایک خوفناک بلا دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس خوفناک بلا نے کہا میں تیرے برے عمل ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ کہا ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھ مجھ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. جس قدر توجہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ الکریم اسی قدر زیادہ سیکھنے کو ملے گا. اللہ چاہے گا زیادہ اصلاح کے سلسلے میں. ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ آپ کو پیش کرنے لگا. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا جو مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا تھا. میں اس کو نیک سمجھتا تھا. میں اسے عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ و زاری کرنے والا سمجھتا تھا. کچھ دنوں ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے بتایا گیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو بیمار ہے. میں اس کے گھر کا پوچھتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچا، دستک دی. اس کی بیٹی آئی، پوچھا کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا فلاں سے. وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی. لوٹ کر آئے، کہنے لگی آپ اندر آ جائیے. میں داخل ہوا. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے وسط میں بستر پر میرا وہ دوست لیٹا ہوا تھا اور اس کی حالت کیا تھی؟ چہرہ اس کا کالا ہو چکا تھا، آنکھیں نیلی تھیں، ہونٹ موٹے موٹے ہو چکے تھے. میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اس نے آنکھیں کھولی، بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے دوسری مرتبہ کہا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی اور پھر بے ہوش ہو گیا.
میں نے تیسری مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی، کہنے لگا میرے بھائی اے منصور، اس کلمے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے آپ تو نماز پڑھتے تھے بھائی، آپ تو روزے رکھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، وہ راتوں کی عبادت کا کیا ہوا؟ کہا ہے میرے بھائی یہ سب اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں تھا، میں عبادتیں اس لیے کرتا تھا لوگ مجھے نمازی سمجھیں، روزہ دار کہیں، تہجد گزار کہیں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا، مگر جب اکیلا ہوتا، تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر، بے لباس ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیاں کر کے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں گناہ کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، مگر پھر بیمار ہوا، بچنے کی امید نہ رہی تو میں نے بیٹی سے کہا بیٹی قرآن پاک لے۔ بیٹی نے لا کر قرآن دیا تو میں قرآن کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، سورہ یاسین پر پہنچا تو قرآن کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اس قرآن کریم کا صدقہ مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرمائی، بیماری دور کر دی۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ لہو و لعب میں پڑ گیا، لذت و خواہشات میں پڑ گیا، پھر دوبارہ شراب نوشی اور نت نئے گناہوں میں پڑ گیا۔ شیطان نے مجھے وہ وعدہ بھلا دیا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا۔ عرصہ دراز تک میں گناہ کرتا رہا، پھر اچانک اسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ میں نے موت کے سائے دیکھے تو گھر والوں سے کہا مجھے میری عادت کے مطابق مکان کے بیچ میں سے نکال دو۔ قرآن منگوایا، پڑھا، پھر بلند کیا یا اللہ اس قرآن کی عظمت کا واسطہ مجھے مرض سے شفا عطا فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، پھر دوبارہ شفا مل گئی، مگر شفا ملنے کے بعد میں سدھرا نہیں، میں نے سچی توبہ نہیں کی، بلکہ پھر گناہوں میں لگ گیا، پھر نفسانی خواہشات میں پڑ گیا، پھر شراب نوشی میں پڑ گیا، اور پھر اکیلا تنہائی میں گناہوں کا بازار میں نے گرم کر دیا۔ ایک بار پھر گناہ میں پڑنے کے بعد پھر مجھے بیماری نے پکڑا۔ میں نے پھر اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے مکان کے بیچ میں رکھ دو۔ اب میں نے حسب معمول پھر قرآن منگوایا، اور قرآن منگوا کر میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا اللہ پاک مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کی یا اللہ اس قرآن کی عظمت کا صدقہ مجھ سے بیماری دور کر دے۔ غیبی آواز آنے لگی، آواز آ رہی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جس کا مفہوم یہ ہے جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جب قوت حاصل ہوتی ہے تو برے کام میں لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا،
مگر اللہ پاک نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی. اللہ پاک کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا, اللہ پاک سے غافل رہا. کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل نہیں رکھتا, تو سمجھ نہیں رکھتا, اس کے باوجود تو گناہوں پر ڈٹا رہا. تجھ پر اللہ پاک کا فضل و کرم تھا, تو نے اللہ پاک کو بلا دیا, کبھی بھی تجھ پر خوف خدا طاری نہ ہوا. کتنی مرتبہ تو نے اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیا پھر توڑ دیا. ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول گیا. اس فانی جہاں سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے تیرا ٹھکانہ قبر ہے. اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے تیرا ٹھکانہ قبر ہے, جو ہر لمحہ تجھے موت کے آنے کی خبر سنا رہی ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ